چھوڑ دینا, نبی کی بات پر عمل کرنا. اور حضرات محترم وہ باپ اپنے داماد کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے اے میرے بیٹے میں نے اپنی لڑکی کو بڑے لاڈ سے پالا ہے, اگر اس سے غلطی ہو جائے تو معاف کرنا. اللہ اکبر کبیرہ کا رخصت ہو جاتا ہے. رخصتی دینے کے بعد وہ دونوں میاں بیوی بڑے خوشی خرم کے ساتھ اپنے گھر میں ہے, دونوں نماز پڑھ رہے ہیں, دونوں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ دونوں خوشی خرم کے ساتھ زندگی گزر بسر کر رہے ہیں. کچھ دنوں کے بعد ان کے شوہر کا حضرات محترم کمائی میں مدہ پڑ جاتا ہے, کمائی میں برکت ختم ہو جاتی ہے. اپنی بیوی کی اجازت لے کر وہ شوہر کہتا ہے کہ اے میری بیوی میں دوسرے شہر کو جا رہا ہوں کمانے کے لیے, کیا آپ کی اجازت ہے؟ ان کی بیوی کہتی ہے اجازت ہے. اللہ اکبر کبیرہ وہ شوہر باہر شہر کو چلے جاتا ہے کمانے کے لیے, وہاں بہت پیسہ کما رہا ہے. ادھر لڑکی نماز پڑھ رہی ہے, قرآن کی تلاوت کر رہی ہے, رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے مولا میرے شوہر کی عمر میں برکت دینا, مولا میرے شوہر کی کمائی میں برکت دینا. اللہ اکبر کبیرہ دیکھیے قربان چاہیے ہمارا کردار کتنا بلند و بالا ہوا کرتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ وہ لڑکی نماز کی تلاوت نماز پڑھ رہی ہے, قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ اس کا باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. وہ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے جا میری بیٹی کو کہنا کہ طبیعت خراب ہے تمہیں بلایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ اس کا بھائی جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے اے میری بہن ابو کی طبیعت خراب ہے آپ کو بلایا ہے آپ کو چلنا ہے. وہ لڑکی کہتی ہے اے میرے بھائی میرے شوہر میرے گھر میں نہیں ہے اور میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جا سکتی. اللہ اکبر کبیرہ اس کا بھائی جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ابو جان میری بہن نے کہا کہ شوہر نہیں ہے میں آ نہیں سکتی ہوں. حتیٰ کہ اتنی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ اس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے. باپ کا جب انتقال ہو گیا باپ کا جب انتقال ہو گیا تو اس کی ماں اپنے بھائی سے کہتا بیٹے سے کہتا ہے کہ جا بہن کو بلا کر لا کہ باپ کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ اس کا بھائی جاتا ہے, جانے کے بعد کہتا ہے اے میری بہن میرے ابو کا انتقال ہو گیا ہے چلو تمہیں بلایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ اس کی بہن کا کردار دیکھیے, وہ بہن وہ بیٹی کہتی ہے اے میرے بھائی میرے شوہر میرے گھر میں نہیں ہے میں جا نہیں سکتی ہوں, میرے شوہر کے اجازت کے بغیر میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہوں. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا ناجائز و حرام. اے میرے بھائی میں جا نہیں سکتی ہوں جاؤ کہہ دینا کہ شوہر نہیں ہے میرے. اللہ اکبر کبیرہ اس کا بھائی جاتا ہے, جانے کے بعد کہتا ہے امی جان سے کہ میری امی جان ان کا شوہر نہیں ہے وہ بہن آ نہیں سکتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ اس کی ماں کہتی ہے اے میرے محلے والوں میرے شوہر کے کفن نہلا دھولا کے کفن پہنا دو اور جنازہ گاہ لے جانے سے پہلے میرے شوہر کا جنازہ میری بیٹی کے دروازے پر لے کر چلنا تاکہ میری بیٹی دیکھ. حضرات نہلا دھلا کے کفن پہنا کر اس باپ کا جنازہ اس بیٹی کے دروازے پر جا رہا ہے. جانے کے بعد وہ بیٹی باہر نکلتی ہے اور اپنے باپ کے قدم کو چوم کر زارو قطار رو رہی ہے اے میرے ابو مجھے معاف کرنا مجھ سے غلطی ہو گئی, لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ اے میری بیٹی ایک طرف تمہاری باپ کی بات دوسری طرف تمہارے نبی کی بات آ جائے, اپنے باپ کی بات کو چھوڑنا نبی کی بات پر عمل کرنا. یا میرے ابو جان مجھے معاف کرنا, اٹھ جائیے مجھے دیکھیں مجھ سے بات کیجئے. اللہ اکبر کبیرہ بیٹی زارو قطار رو رہی ہے. حضرات محترم اس باپ کا جنازہ قبرستان گیا کفن دفن ہو گیا. اس کے بعد بیٹی زارو قطار رو رہی ہے, رو رو کر سوکھ کر کاٹا ہو جاتی ہے. کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا, لیکن اس کے شوہر کو بیچاروں کو کیا معلوم, کوئی واٹس ایپ کا زمانہ نہیں, کوئی ٹیلی گرام کا زمانہ نہیں تھا. وہ بیچارہ کو کیا معلوم کہ میرے گھر میں قیامت گزر رہی ہے. جب ان کا شوہر کما لیا اچھے اپنی بیوی کے خواہش کے مطابق زیور کپڑے لے کر چلے آ رہے ہیں اور آنے کے بعد سوچا کہ اپنی بیوی کو سرپرائز دوں گا. حضرات محترم ان کا شوہر دروازے پر دستک کی آواز دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ اس کی بیوی تڑپ جاتی ہے اور کہتی ہے یار یہ تو میرے سرتاج کی آواز ہے اور یہ تو میرے شوہر کی آواز ہے. ان کی بیوی دروازہ کھولتی ہے, دیکھا کہ صحیح معنی میں میرے شوہر ہے. اپنے شوہر کے گردن کو پکڑ کر لٹک جاتی ہے, سینے پر ہاتھ سر کو رکھ کر زارو قطار
اور رو رہی ہے کہ اے میرے شوہر میں برباد ہو گئی ہوں, میں لٹ گئی ہوں, میں برباد ہو گئی ہوں. لڑکی کے شوہر نے کہا ارے بتا تو صحیح کیا بات ہے, ارے بتا ان کی گردن اڑا دوں گا. ان کی بیوی نے کہا اے میرے سرتاج آپ جو سوچ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے. تو میرے اس کے شوہر نے کہا آخر بات کیا ہے بتا تو صحیح. اس کی بیوی کہتی ہے کہ میرے سرتاج میرے ابو کا انتقال ہو گیا ہے, میں دیکھنے تک نہ جا سکی ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. ان کا شوہر کہتا ہے ارے پگلی تم کو جانا چاہیے تھا, لیکن حضرات محترم ان کی بیوی کی متقی پرہیزگاری کو دیکھیے. ان کی بیوی کہتی ہے اے میرے شوہر میرے آقا کی حدیث ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا ناجائز و حرام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ان کا شوہر کہتا ہے کہ چلو ابھی چلتے ہیں, قربان جائیے نیک بیویوں پر. حضرات محترم ان کی بیوی کہتی ہے ارے میرے شوہر میرے سرتاج آپ تھکے ہارے آئے ہوئے ہوں گے, آپ کچھ لقمہ تناول فرما لیجئے. اللہ اکبر کبیرہ. کئی دنوں سے وہ لڑکی کھانا نہ کھائی. اللہ اکبر کبیرہ. کاٹا ہو گئی سوکھ کر, رو رو کر آنسو سوکھ گیا. اس کی بیوی کہنے لگی آپ کھانا کھا لے تاکہ آپ کے صدقے میں میرے حلق سے بھی 2 لقمہ اتر جائے. دونوں میاں بیوی کھانا کھا لیا. کھانا کھانے کے بعد اپنے میکے اپنے سسرال کو جا رہے ہیں. جانے کے بعد جیسے ہی پہنچے وہ لڑکی اپنے ماں کو پکڑ کر رونے لگی اے میری ماں مجھے معاف کرنا, میں نے آپ کے دودھ کا حق ادا نہ کر سکا, میں نے اپنے باپ کو دیکھنے نہ آیا, اے میری ماں مجھے معاف کرنا. لیکن میرے آقا کی حدیث ہے کہ گھر سے باہر نکلنا ناجائز و حرام ہے اپنے شوہر کے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنے میں تمام عورتیں اکٹھی ہو گئی, تمام لیڈیز آ کر جمع ہو گئے اور کہنے لگی اس لڑکی کو یہ کیسی پتھر دل لڑکی ہے, یہ کیسی پتھر دل لڑکی ہے, یہ کیسی لیڈر لڑکی ہے, یہ ظالمانہ عورت ہے, ان کا باپ انتقال ہوا یہ دیکھنے تک نہ آئی. اتنے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور ان عورتوں سے کہتے ہیں اے لیڈیزوں کیا بات ہے, تم ان کے بارے میں ظالمانہ کہتی ہو, تم ان کے بارے میں لیڈر کہتی ہو, ارے ان کا باپ عذاب الہی کے وجہ سے جہنم میں جاتا. جب ان کی لڑکی نے ان کے باپ کے پاؤں کو قدم کو بوسہ دیا اور رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے اے میرے مولا تعالیٰ میرے باپ کو عذاب الہی سے دور کرنا, جنت الفردوس میں جگہ عطا کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. میرا رب فرماتا ہے میں رب رحمان ہوں, میں رب ستار ہوں, میں رب کریم ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اس لڑکی کے باپ کو عذاب الہی سے